تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اردو ناول نگاری پر۔ ناول پر ہم آپ کو آج سمجھائیں گے اور جتنے بھی میں سوالات آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں اور ان کو اچھی طریقے سے آپ لکھ دیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے۔ تو ناول جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے اور ناول لفظ کے معنی کیا ہیں؟ ناول لفظ کے معنی ہے عجیب و غریب کے معنی ہیں، اور اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کب ہوا، یعنی کس نے کیا؟ اور یہ کیا ہے مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ناول نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا ہے میرات العروس۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے، تو میرات العروس ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ناظرین، میں ہوں ایم خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یہ بھی اکثر سوال آ جاتا ہے، عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو ضدی ہے۔ ضدی انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا ہے، اور 1941 میں عصمت نے اس ناول کو لکھنا شروع کیا تھا اور 1942 میں یہ پورا کر لیا تھا، اور یہ شائع بھی ہو گیا تھا 1942 میں۔ اور یہ ناول اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھی تھی تو انہوں نے اپنی 5 سہیلیوں کو ملا کر اس کہانی کو لکھا تھا، اور جب یہ ناول تیار ہو کے فروخت ہوا 100 روپے میں، تو 5 نے 20-20 روپے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معابد، جو 1903 میں منظر عام پر آیا۔ اسی طرح حیات اللہ انصاری کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پوچھ لیتے ہیں، تو وہ ہے لہو کے پھول، یا لہو کے پھول کا ناول کا مصنف کون ہے؟ تو حیات اللہ انصاری ہیں۔ حیات اللہ انصاری لکھنؤ میں پیدا ہوئے، فرنگی محل میں، اور لکھنؤ میں ہی آپ کا انتقال ہوا تھا، اور قومی آواز جو لکھنؤ سے نکلتا تھا اس کے بانی تھے جواہر لال نہرو نے حیات اللہ انصاری کو بنایا تھا۔ لہو کے پھول 1969 میں منظر عام پر آیا اور سب سے زیادہ ضخیم ناول ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ 5 جلدوں پر ہے۔ اور کرشن چندر نے سب سے پہلا ناول کون سا لکھا تھا؟ تو شکست لکھا تھا، یا شکست کس کا پہلا ناول ہے؟ تو وہ کرشن چندر کا ہے۔ شکست 1943 میں لکھا تھا، اور یہ ثاقب اکتوبر سے 1942 میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا پہلا ناول کون سا ہے؟ مرزا ہادی رسوا یعنی کہ امراؤ جان ادا ناول کے شاہکار جو ناول لکھا تھا اس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں۔ ان کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو وہ ہے افشائے راز ہے۔ یہ 1896 میں مرزا ہادی رسوا نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا افشائے راز کے نام سے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانی، جنہوں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا لندن کی ایک رات، جو 1938 میں کتابی شکل میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ سب کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے اخذ کیے ہیں۔ اسی طرح میرے بھی صنم خان نے جو لکھا ہے وہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ میرے بھی صنم خان ہے، تیرے بھی صنم خان ہے، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم فانی، اس نام سے اخذ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے 7 ناول لکھے ہیں۔ آخری ناول ہے چاندنی بیگم، جو 1990 میں منظر عام پر آیا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی، اگر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی نے کتنے ناول لکھے، تو آپ کا جواب صرف یہی ہوگا کہ ایک ہی ناول لکھا ہے راجندر سنگھ بیدی نے، اور وہ ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا بہت ہی مشہور ناول ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں اور خاص کر سکھ معاشرے میں عورت کے اوپر مرد جب چادر ڈال دیتا ہے تو وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ یہ اس کا موضوع ہے، اور بہت ہی عمدہ انہوں نے لکھا ہے، واحد ناول ہے۔ اسی طریقے سے منٹو نے بھی پہلا ناول لکھا ہے اور ایک ہی ناول لکھا ہے۔ دونوں کا اگر آ جاتا ہے کہ اکلوتا ناول، منٹو کا اکلوتا ناول یا بیدی کا اکلوتا ناول کون سا ہے، تو بیدی کا آپ بتائیں گے ایک چادر میلی سی، اور منٹو کا ہے بغیر عنوان کے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمارے امتحان کی اچھی طرح سے تیاری بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرشار آ جاتے ہیں، تو مشہور ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں، ان کا ناول جو ہے فسانہ آزاد ہے، جو 1880 میں شائع ہوا تھا اور اودھ اخبار میں قسط وار چھپا تھا۔
अगर सवाल आ जाता प्रेमचंद ने कुल कितने नावल लिखे तो 13 नावल लिखे, ठीक है। आखिरी नावल उनका है गोदान, और जो इनकम्प्लीट रह गया था, वो पूरा नहीं हुआ था, वो 14वां नावल था मंगलसूत्र। ये भी सवाल पूछ लेते हैं, कभी-कभी आ जाता है कि वो कौन-सा प्रेमचंद का अधूरा नावल रह गया जो छप नहीं पाया, तो वो है मंगलसूत्र। नावल गोदान 1932 में लिखना शुरू हुआ, 1935 में मुकम्मल हुआ और 1936 में मंज़र-ए-आम पर आया नावल गोदान। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में हुआ था, और 16 जून 1936 में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और 8 अक्टूबर 1936 में उनका इंतकाल हो गया था। इस बीच में मंगलसूत्र अधूरा रह गया था। एक सवाल आता है कि प्रेमचंद का जो मशहूर और शाहकार नावल है गोदान, इसमें कितने अबवाब हैं? कितने अबवाब पर ये मुश्तमिल है? तो 36 अबवाब हैं। याद रखिएगा, 36 अबवाब हैं गोदान में, और 596 सफ़हात पर मुश्तमिल है गोदान नावल। अब आइए नाज़रीन, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताता हूँ और कुछ सवालात आपसे को देता हूँ, उसके जवाब आपको देने हैं। अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो मैं उसके जवाब बताऊँगा। आइए हम शुरू करते हैं, और जब तक अगर आपने अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और घंटी के निशान को दबा लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाज़रीन, ये एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब आपको दिखा रहा हूँ, रूह अदब। ये रूह अदब जो है, ये सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बहुत उम्दा है, और ये तहरीरी, यानी कि इसको हम तहरीरी कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें से जो 10 सवाल आएँगे और शॉर्ट नोट्स आएँगे, वो इस किताब में मौजूद हैं। ये किताब रूह अदब आप ख़रीद लीजिएगा, और बहुत उम्दा किताब है, आपको अपने शहर में नहीं मिलेगी, सिर्फ़ अलीगढ़ में मिलेगी, और ये ₹300 में किताब मिलेगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज भेज दें 8477965321 पर, और अपना एड्रेस भेजें, ये किताब आपको भेज दी जाएगी और बहुत ही काम आएगी, और ये आगे एमए में भी काम आएगी। दोस्तों देखिए, ये आपको सवालात दिख रहे हैं, और मैंने इसमें 10 सवालात लिखे हैं बोर्ड पर, और 10 सवाल के जवाब आपसे मैं पूछूँगा, और अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं फिर आपको उसको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है, प्रेमचंद का कौन-सा नावल लिखने से अधूरा रह गया? आप बताइए प्रेमचंद का कौन-सा नावल है? ज़रा-सा दिमाग पे ज़ोर लगाइए, और मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, गबन है, मंगलसूत्र है या मैदान अमल। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, उसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, ये नावल था आखिरी जो छपा नहीं और अधूरा रह गया था उनकी ज़िंदगी में। दूसरा सवाल है, फसाना आज़ाद किस एतबार से अहमियत का हामिल है? फसाना आज़ाद ये नावल है, और इसके मुसन्निफ़ हैं रतन नाथ सरशार। याद रखिएगा, रतन नाथ सरशार का ये नावल है, और 4000 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है। तकनीक के एतबार से अवध की तहज़ीब पेश की वजह से, ये है अवध की तहज़ीब, ठीक है? अवध जो है ये लखनऊ है, ठीक है ना? अवध, अवध की तहज़ीब, अज अवध की तहज़ीब। तीसरा सवाल है, शरर के ज़्यादातर नावल किस अखबार में शाये हुए? कि दिलगुदास, अवध अखबार, अवध पंच। तो आपको याद होगा दिलगुदास, दिलगुदास अखबार, दिलगुदास। इसके एडिटर मौलाना अब्दुल हलीम चरर थे, इसलिए इसी अखबार में ये किस्तवार शाये होता था। जितने भी इनके नावल थे, शरर के ज़्यादातर नावल दिलगुदास अखबार में किस्तवार शाये होते थे, उसके बाद किताबी शक्ल में बाज़ार में आते थे। अब आते हैं, ये चौथा सवाल है, नईम किस नावल का हीरो है? नईम जो है किस नावल का हीरो है, या नईम जो है किस नावल का मरकज़ी किरदार है? दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या आका दरिया का या लंदन की एक रात नावल का है। आका दरिया कुरतुल अन हैदर का लिखा हुआ है, लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का। तो इसमें से नईम किस नावल का हीरो है? देखिए, सही जवाब है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात।
یہ سجاد ظہیر اس کے مصنف ہیں لندن کی ایک رات کے، اور سجاد ظہیر نے ایک ہی ناول لکھا ہے لندن کی ایک رات۔ اگلا سوال ہے منٹو کا ناول بلا عنوان کا ہیرو کون ہے؟ یعنی کہ اگر یہ بھی سوال آیا کہ منٹو نے کتنے ناول لکھے تو ایک ہی لکھا۔ منٹو کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ بلا عنوان۔ راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ ایک چادر میلی سی۔ یہی تینوں ناولوں کے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیے گا۔ منٹو کا ناول بلا عنوان کا ہیرو کون ہے؟ سعید ہے، احمد ہے یا گوتم نیلمبر ہے؟ یہ اس کے جواب ہیں تین، اس میں سے ایک کون سا صحیح ہے؟ یہ اکلوتا ناول ہے منٹو کا بلا عنوان، تو صحیح جواب ہے اس کا سعید۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا سعید۔ چھٹا سوال ہے رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ اودھ پنچ میں ہوا، اودھ اخبار میں ہوا یا ملاپ میں ہوا؟ میں تین آپ کو جواب بتا رہا ہوں، اودھ پنچ میں، اودھ اخبار یا ملاپ۔ یہ تینوں اخبار اردو کے تھے اور اعلیٰ پائے کے اخبار تھے، تو کس میں یہ ان کا قسط وار شائع ہوتا تھا فسانہ آزاد؟ تو صحیح جواب ہے اودھ اخبار۔ اودھ اخبار، اودھ اخبار، اس کے یہ ایڈیٹر بھی تھے رتن ناتھ سرشار اودھ اخبار کے، اس لیے اودھ اخبار میں ان کا فسانہ آزاد شائع ہوا۔ 19ویں صدی کا آخری ناول کون سا ہے؟ 19ویں صدی کا فسانہ آزاد ہے، امراؤ جاندا ہے یا زوال بغداد ہے؟ ان تین ناولوں میں سے کون سا ہے 19ویں صدی کا آخری ناول؟ تو وہ ہے امراؤ جاندا۔ ٹھیک ہے، امراؤ جان ادا، امراؤ جان ادا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ امراؤ جان ادا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ہے، ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ 8واں سوال ہے اردو کا سب سے ضخیم ترین ناول کون سا ہے؟ اردو کا سب سے ضخیم ترین ناول جو ہے ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ ہے لہو کے پھول۔ ٹھیک ہے، لہو کے پھول، لہو کے پھول، لہو کے پھول جو بہت ضخیم ہے ناول۔ 9واں سوال ہے سید محمد اشرف کے ناول نمبردار کا نیلا کا موضوع کیا ہے؟ نمبردار کا نیلا کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم اور فساد یا دور حاضر کے مسائل؟ تو تقسیم اور فساد، یاد رکھیے گا تقسیم اور فساد، یہ اس کا موضوع ہے سید محمد اشرف کا ناول جو ہے نمبردار کا نیلا۔ اب شمن کس ناول کا مشہور نفسیاتی کردار ہے؟ شمن ٹیڑھی لکیر، ضدی یا نرملا؟ کس ناول کا کردار ہے؟ آپ بہت پڑھا ہوگا ٹیڑھی لکیر۔ ٹھیک ہے، ٹیڑھی لکیر، ٹیڑھی لکیر، یہ ناول بہت مشہور ہے۔ اس کا یہ کردار ہے شمن، اس کو قدم پہ قدم پریشانیاں آتی ہیں، کئی لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں، آخر میں وہ روفی ٹیلر سے شادی کرتی ہے اور اس کے دماغ میں ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اگلے موضوع پر جو آپ کے ایم اے سے متعلق ہے اور اس پر ہم ایک ویڈیو اور لے کر آئیں گے، اور آپ دلچسپی سے دیکھیں گے، کمنٹ لکھیں گے، اچھے کمنٹ لکھیں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کر کے لے کر آؤں گا، اور یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام آئے گی۔ اور ایک بار میں کتاب آپ کو پھر دکھا دوں، روح ادب کو دیکھیے، یہ روح ادب ہے، اس کتاب کو آپ ضرور خرید لیجیے گا، اور یہ صرف 300 روپے کی آپ کو گھر پہنچتے ہوئے ملے گی، اور آپ کو اپنا پورا ایڈریس لکھنا ہے اور بائی پوسٹ یہ کتاب جائے گی۔ اور دیکھیے یہ انگلش میں یہاں لکھا ہوا ہے روح ادب۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ بی اے میں چلتی ہے، اور کچھ لوگ ایم اے میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایم اے کا سلیبس جو ہوتا ہے انٹرنس کے لیے، اس میں بی اے اردو کی کتاب کام میں آتی ہے، اور بی اے میں جو چلتی ہے وہی، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چلتی ہے، اور دیگر یونیورسٹیوں میں یہ کتاب امدادی کتاب کے حساب سے چلتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے آگے بھی کام آئے گی، اور اس کتاب کو میری رائے یہ ہے کہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اچھے رہیے، اللہ حافظ۔